أشهد أن محمد رسول اللہ نے سحری عطا فرمائی. پہلی امتوں کو سحری نہیں ملی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے سحری عطا فرمائی. ہمیں بھی 24 گھنٹے کا روزہ ملا. افطاری کر کے آنکھ لگی, روزہ شروع ہو گیا, جو پہلا ہوتا ہے. تو ہمارا بھی ایسے ہوا. تو ایک صحابی قیس بن سلمہ, وہ آئے, مزدور تھے, افطاری کا سامان نہیں تھا, بیوی گئی سامان لینے, ان کی آنکھ لگ گئی, ان کو آنے میں دیر ہو گئی. سورج چھپ گیا, دیکھا تو سوائے پڑے, کہا ہے ابن سلمہ مارا گیا. کیا ہوا؟ تو روزہ شروع ہو گیا. روزہ شروع ہو گیا. تو وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے, اور ایک روایت میں آتا نماز گر کے بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی کو پتہ چلا, بہت غمگین ہوئے, تو اللہ نے قرآن اتار دیا, چل میرا محبوب تیری امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ, سحری تک کھاؤ. تو اللہ نے ہمیں سحری عطا فرمایا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے کھانے کی تاکید فرماتے تھے کہ یہ برکت والا کھانا ہے. اللہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں. خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا اہتمام فرماتے تھے. آپ تو عام طور پر 2-4 کھجوریں, ایک گلاس پانی, بس آپ کی سحری ہو جاتی ہے. اور آپ افطار بھی ایسے ہی فرماتے تھے کہ صحابی فرماتے ہیں آپ ایسے بیٹھے تو آپ کے ہاتھ میں کھجور ہوتی تھی, بس کھجور لے کے بیٹھے ہوتے تھے. اور ایک صحابی ٹیلے پہ چڑھا ہوتا تھا یا کسی مکان کی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا, اور اس کو امر تھا سورج کو دیکھتے رہنا. آپ کھجور آپ کیسے ہاتھ میں لیتے تھے. جو ہی وہ کہتا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا, تو آپ فوراً کھجور منہ میں لیتے تھے. پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے تھے. آپ نے پانی پہ افطار کیا ہے, آپ نے دودھ پہ افطار کیا ہے, آپ نے کھجور پہ افطار کیا ہے, آپ نے ستو بھی پیا ہے, اور سحری میں آپ نے روٹی بھی کھائی ہے, کھجور بھی کھائی ہے, دودھ بھی پیا ہے, زیتون کے ساتھ بھی لیا ہے, زیتون اور روٹی کے ساتھ آپ نے افطاری بھی فرمائی. افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرمائی ہے. سعد بن معاذ نے افطاری کی دعوت کی, صحابہ کی آپ تشریف لے گئے. افطاری کرانا میرے نبی کی سنت طریقہ چلا رہا ہے. سعد بن عبادہ نے افطاری کی تو آپ اس میں تشریف لے گئے, تو وہاں زیتون جو کی تازہ روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا نوش فرمایا. ایک عجب واقعہ بھی ہوا وہاں. تو وہ یہ ٹائم تو تھا نہیں کہ بھائی ٹائم ہو گیا ہے, تو وہ سورج کو دیکھتے تھے, اور جب بادل ہوتے تھے تو اندازہ کرتے تھے. تو میرے نبی کی موجودگی میں ہوا کہ سب نے خیال کیا سورج غروب ہو گیا, سب نے کھا لیا, تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا. تو پھر سب نے اس روزے کی شوال میں جا کر قضا کی. پورے مدینے سے یہ کام ہوا کہ وہ سورج کی موجودگی میں روزہ کھول لیا. جب بادل ہٹے تو پتہ چلا سورج تو بھی کھڑا ہوا. ایک سحری میں اللہ کے نبی کے سامنے بکرے کی سری پیش کی گئی. آپ کے گھر میں تو نہیں پکتی تھی, ان سے پک کر آئے, تو آپ کھا رہے تھے. تو حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے. تو ارباز بن ساریہ اوپر سے آ گیا. آپ نے کہا ہو برکت کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ. وہ بھی بیٹھ گئے. کیوں کھا رہے؟ بلال آئے, یا رسول اللہ نماز ٹائم ختم, اور یہ کہہ کے باہر چلے گئے. اذان دینے سے پہلے پھر دیکھنے آئے کہ چھوڑ دیا کھانا, تو اذان دوں. آئے تو آپ ابھی کھا رہے تھے. یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت, اللہ کی قسم ٹائم ختم ہو گیا, میری صبح ہو گئی. تب وقت تیرا غلط ہو جائے. ارے بلال صبح نہیں ہوئی تھی, تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے اسے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے. تیری قسم پر اللہ نے اسے پہلے نکال دیا. اور اس پر حضرت علی نے بعد میں فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہونی.